یہ بات ہے قرآن کی۔ کہاں ہے محبت کا وہ اللہ جسے کسی نے نہیں دیکھا، جو ہمارے خداؤں کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کر سکے؟ یہ بات ہے نبی پاک کے پردادا ہاشم کی۔ مکہ والو، میں ہوں ہاشم عبد مناف کا بیٹا، اور ہم اللہ کے گھر کے محافظ ہیں۔ بالکل صحیح کہا، ہم اللہ کے گھر کے رکھوالے ہیں۔ کسی میں ہمت نہیں ہمارے قافلے کو روکنے کی۔ یہ بات ہے سورہ قریش کی۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف۔ اب بات ہو جائے مدرسہ کے، ہم لوگ تو صرف ڈنڈے مار کھا کے ہی حافظ قرآن بنے، لیکن تحقیقات نہیں کر پائے۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف۔ زندگی میں کم لوگ ہی یہ جانتے ہیں کہ سورہ قریش ہے کیا اور کیوں نازل ہوا۔ قریش بڑا گھمنڈ کرتے تھے اپنی دولت پر، مگر اللہ نے انہیں یاد دلا دیا کہ یہ سب اس کا دیا۔ کیا ہے آخر سورہ قریش نازل ہونے کے پیچھے کی قصہ، اور کون ہے عمرو بن اولا اور ہاشم؟ یاد ہے نبی کے پردادا ہاشم کا زمانہ، میں اس وقت بچہ تھا۔ کیسے قریش قبیلہ اتنا خود غرض ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایک مثال بنا کر قید کر دیے۔ مکہ سے پیغام آیا ہے، اللہ نے قریش قبیلے کی غفلت کو لوگوں کے لیے سبق بنا دیا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ، 1400 سال پہلے نازل ہوئی سورت کو آج کے دور میں کیا کام ہے، جانیں گے اس ویڈیو پر۔ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ ہمارا اسکالرز کا کہنا یہ ہے کہ سورہ قریش اس وقت نازل ہوئی جس وقت قریش کے لوگ اپنے مال اور دولت کی گھمنڈ دکھانے لگے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے۔ اے بنو ہاشم کے لوگوں، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ کون سی بات ابو حکم؟ کیا سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا، اگر اللہ کو پیغمبر چننا ہی تھا تو قریش کے کسی امیر سردار کو چن لیتا۔ پورے مکہ میں بنو ہاشم کا یہی مفلس شخص ملا اللہ کو۔ صحیح بات، اللہ کسی سردار کو نبی بنا۔ اور جب ان لوگوں کا غرور اور ان لوگوں کا گھمنڈ حد سے زیادہ آگے بڑھ گیا، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یاد دلانے کے لیے کہ ان کی کیا تھی حیثیت اور ان کی کیا تھی اوقات، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قریش کو نازل کیا۔ محمد ہر جگہ ہمیں لاجواب کر رہے ہیں، اور اب وہ ہمارے قریش قبیلے کے خلاف ایک نئی شاعری لائے ہیں۔ کہتے ہیں ہم ناشکرے ہیں۔ شاید وہ ٹھیک کہتے ہیں، سوچو ذرا۔ کیا کہا؟ میں سوچوں؟ یہ مت بھولو کہ ہم عام لوگ نہیں بلکہ قریش کے سردار ہیں۔ کیا تم بھول گئے وہ زمانہ جب مکہ بھوک سے تڑپ رہا تھا، بدحال تھا؟ یہ بات دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کی دور کی ہے۔ یہ وہ دور تھا مکہ کے عہد کا شکار تھا، آبادی کم تھی، لوگوں بھوک سے بھلک رہے تھے، ان کے ہر سانس اپنے آپ پر ایک سوال تھی۔ یہ وہ دور تھا ابراہیم علیہ السلام سکھائی ہوئی توحید کو بھول چکے تھے، اور مکہ بت پرست اور شرک کا گڑھ بن چکا تھا، اور مکے میں 360 بت کو رکھ دیا گیا، دن رات اس کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن افسوس وہ کچھ نہ کر سکا۔ یہ اپنی باتیں اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ سمجھتے تھے۔ اے حبل، ہماری دعاؤں کا وسیلہ بن۔ اے حبل، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، رحم کر، رحم۔ یہ زمانہ اتنا مشکل تھا کہ لوگوں کے خوابوں میں بھی روٹیاں نظر آیا کرتے تھے۔ کل میں نے ایک خواب دیکھا، ہم دونوں بیٹھے تھے، پیٹ بھر کر روٹی کھا رہے تھے، اور پھر سیر ہو کر ٹھنڈا پانی پی۔ اب وقت بڑا تیزی کے ساتھ بیتتا رہا، مکہ والوں نے دیوتاؤں کی پوجا کرنا شروع کر دیے، دن اور رات دیوتاؤں سے بھیک مانگتے رہے، دیوتاؤں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ ہماری دعا کو اللہ تک پہنچا دے، حبل کی شان سلامت رہے۔ مگر کوئی دیوتا ان کا کام نہ آ سکا، دھیرے دھیرے انسان اور جانور مرنے لگے۔ اور
फिर एक उम्मीद जगी, एक आवाज उठी। कौन है? अब्दुल हाशिम, काबा के सरदार आ रहे हैं। हाशिम दूर दराज इलाके का सफर करते हुए अपने लोगों को खाने के लिए खाना लाए। वो प्यासों को पानी पिलाते, भूखों को अपने हाथों से तोड़कर रोटी खिलाते, अपने लोगों की खिदमत में दिन और रात एक कर दिए। लेकिन फिर भी अफसोस, उन लोगों की शदीद भूख अपने आप को खा रही थी। हाशिम, कुछ दिन तो गुजर जाएंगे, लेकिन तुम्हें इस मुश्किल का मुकम्मल इलाज निकालना होगा। मुकम्मल इलाज यानी मक्के को एक ऐसी मंसूबे की जरूरत थी कि इनके शदीद भूख को हमेशा के लिए खत्म करें। हाशिम सुबह और शाम मंसूबा बनाते रहे, अपने लोगों के फिक्र में गुलते रहे, काबे के बड़े बुजुर्गों से राय लेते रहे कि रास्ता कोई हल निकल सके। मैं अपने लोगों को इस हाल में नहीं देख सकता। आप सब बुजुर्ग हैं मक्का के, कोई रास्ता दिखाइए। पर कोई भी इस मुश्किल से निकलने का रास्ता ना बता सका। हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, कैसे निकलें इस मुसीबत से। इस इलाके के बारे में तुम तो जानते हो। मक्का एक रेतीला इलाका था, ना वहाँ कोई फल पैदा होता था, ना ही कोई सब्जी, और ना वहाँ कोई सोने की खजान थी और ना ही कोई चांदी की। बस चारों कुदन रेत ही रेत था और मुट्ठी भर भूखे लोग। वो करते भी तो क्या, वक्त यूं ही बीतता रहा, न जाने कितने की जिंदगी मौत के हवाले हो गई। हाशिम गौर और फिक्र में डूबते रहे। फिर उनको एक दिन ख्याल आया कि फिर उनको याद आया कि मक्के वालों को सबसे बड़ी ताकत अल्लाह का घर काबा है। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? ये तो सबसे बड़ी ताकत है। और फिर उन्होंने मक्के का नाम लेकर काबा का पहला तिजारत का सफर शुरू किया। कबीले वालों, हम कारोबार करेंगे। सर्दियों में यमन का सफर करेंगे और गर्मियों में सीरिया का। ये क्या कह रहे हैं? ताज्जुब है। ये बात तो कभी सुनी नहीं। हद है। इनकी इस ऐलान सुनकर मक्का वालों की होश उड़ गई। आज से पहले कोई भी ऐसा मंसूबा देखा नहीं था और सुना भी नहीं था। हजरत हाशिम का ऐलान दरअसल ये एक मौत का भी पैगाम था। क्या ये ऐसी बात नहीं जैसे हम खुद अपनी मौत को दावत दे रहे हों? हाँ बिल्कुल, पागलपन है, पागलपन। शाम ढलते ही डाकू हमारा माल लूट लेंगे और हमें कत्ल कर देंगे। इन कबीले वालों की बात सुनकर हजरत हाशिम हंस पड़े और उन्होंने उनको समझाया कि इसमें डरने की कोई बात नहीं, खौफ खाने की कोई बात नहीं। हम सब काबतुल्लाह के मुहाफिज हैं, हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। सही कहा, हाशिम ठीक कहता है, हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। हम हैं कुरैश। असल में उस दौर में काबे के अंदर 360 बुत को रख दिया गया था। असल में ये बुत अलग अलग इलाकों के अलग अलग कबीलों के थे। हर कबीले के लोग अपने अपनी बुत की पूजा करने के लिए साल में किसी न किसी तरीके से एक न एक बार जरूर आ जाते। देखना, लात और उज्जा मेरे तोहफे से खुश हो जाएंगे। खास तोहफा लाया हूं उनके लिए। हाँ, क्यों नहीं। अगर कोई कबीले का काफिला कुरैशों के ऊपर हमला करता तो उनको किसी न किसी इस बात पर तो डर रहता कि अगर हम हमला करें तो कुरैश के लोग हमारे बुतों को तोड़ देंगे, हमारे बुतों को फेंक देंगे काबे के बाहर। इस बात पर उनको खौफ रहता, तो वो साल में एक मर्तबा आया करते थे अपने बुतों की पूजा करने के लिए। किसी ने अगर जरूरत भी की तो निकाल देंगे उस कबीले के बुत को। हाँ बिल्कुल। तो जब ये बात सबको समझ आ ही गई थी तो सब लोग अपने कुछ ही दिनों में सफर की तैयारी शुरू कर लिए। और लंबा है मेरे बेटे। बाबा, आप फिक्र ना करें, मैं जल्द लौटूंगा, बस इजाजत दें। तो वो सर्दियों में यमन, गर्मियों में शाम की तरफ जाते। अगर सफर में कोई डाकू मिल जाता तो उनसे कह देते, नहीं जानते क्या, हम बैतुल्लाह के रखवाले हैं। तो ये बात सुनकर डाकुओं शर्म और खौफ के साथ सहम जाते। बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ख्याल रहे। बेखौफ होकर आगे बढ़ो, पूरी रफ्तार से। और इस तरह काबे के मक्के में होने के वजह से कुरैश बेखौफ होकर सर्दी और गर्मी के सफर में आगे बढ़ते रहे और देखते ही देखते मक्का एक तिजारती मरकज बन गया।
लोग खुशहाल अमीर हो गए। कुरैश दुनिया भर का तिजारती मरकज बन चुका था। कुरैश इतना मशहूर हो चुके थे, बाकी कबीलों से पैसे और इल्म से आगे निकल चुके थे। उनकी ताल्लुकात कई मुल्क के बादशाहों के साथ मिल गई और इन्हीं बहुत सारे सफर में उन्होंने रस्मुल खत सीखा, जिसमें के बाद में कुरान मजीद लिखने के लिए इस्तेमाल। रस्मुल खत मैंने सर्दी और गर्मी के सफर के दौरान सीखी। कुछ बरसों बाद हाशिम का इंतकाल हो गया, लेकिन सर्दी और गर्मी का सफर मुसलसल चला। देखते ही देखते कुछ ही सालों में मक्का इतना बड़ा तिजारती मरकज बन गया कि यमन के हाकिम अब्राहा ने हाथियों के लश्कर के साथ मक्के के ऊपर चढ़ाई का फैसला। तो इसलिए उसने ये इरादा किया कि अल्लाह का घर काबा को तोड़ देगा, क्योंकि वो ये चाहता था कि यमन दुनिया भर का मशहूर तिजारती मरकज। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का हुक्म दिया, तो यही कुरैश लोग अपने माल के घमंड के वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने लगे। तो तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह कुरैश को नाजिल किया, ताकि उनको ये बात याद दिला सके कि वो उस वक्त भूख से मर रहे थे। तो तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने घर काबा के वजह से उन लोग को इतना बड़ा मकाम दिया और इतना बड़ा इज्जत। कुरैश वालों का मेरे दरबार में हमेशा इस्तिकबाल है। तो ये थी सूरह कुरैश नाजिल होने का पीछे का किस्सा। अबू हादी, हमें वो सूरह तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई है। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। चलिए अब इस सूरत को समझते हैं एक लेसन की तरह, बहुत आसान से। तो देखिए, सबसे पहले ये हमें बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि इस पूरी सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरैश से बात नहीं कर रहे, यानी कि कुरैश की बात कर रहे हैं, यानी थर्ड पर्सन के जरिए से बात कर रहे हैं अल्लाह, जो कि अपने आप बहुत बड़ा इशारा है किसी से खफा होने का, यानी कि किसी से नाराज होने का। जैसे कि अक्सर ऐसा होता है ना, जब हम किसी से नाराज हो जाते हैं तो हम किसी और से कहते हैं, यानी कि हम ऐसे कहते हैं कि तुम उससे कह दो कि मेरे सामने ना आया करें, मुझे इससे बात करना पसंद नहीं। तो ये थर्ड पर्सन में बात करना होता है। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस पूरी सूरत को थर्ड पर्सन की तरह बात कर रहे हैं। अब दूसरी पॉइंट समझने का जो है वो ये है कि यहाँ पे किसी एक इंसान की बात नहीं हो रही, बल्कि पूरी कौम की बात हो रही है, यानी कि ये कुरैश की बात हो रही है। अब क्योंकि पहली और दूसरी आयतें एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, तो उन्हें एक साथ समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف। कुरैश को मानुस होने के वजह से, यानी इनकी जाड़े सर्दी और गर्मी के सफरों से मानुस होने के वजह से। ये तो हुई एक ऊपरी बात। अब जरा हल्का सा, एकदम हल्का सा इसकी गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इलाफ का जो लफ्ज है, तो इसका मतलब होता है किसी चीज की आदत हो जाना, यानी कि किसी चीज की आदी हो जाना। जैसे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, हमें ऑफिस जाने की आदत हो, जैसे रिक्शा वालों को 10 आदमियों को बिठाकर रिक्शा खींचने की आदत हो चुकी हो, जैसे नान भाई को दिन में हजारों रोटियां पकाने की आदत हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह ये बात की जा रही है कि आदत हो गई कुरैश को सर्दी और गर्मी की सफर की। ठीक, अब एक ही बात को 2 बार दोहराया जा रहा है। आदत हो गई, आदत हो गई। अब्दुल मेरे भाई, किस कदर सर्दी है, मगर इन सफरों का अपना ही मजा है। असल में हमें आदत हो गई है। जब आप लाम को देखेंगे, शुरुआत में जो लाम इस्तेमाल हुआ गया है, इसके 2 मतलब है। पहला मतलब ये है कि ताजुब की इजहार कर रहे हैं, अल्लाह ताला ताजुब कहकर कह रहे हैं कि ताजुब है कि तुम्हें इतनी आदत हो गई कि तुम अल्लाह ताला ही को भूल गए। पहली बात तो ये है, और उसकी दूसरी मतलब क्या बनता है, आदत हो गई कुरैश को सर्दी और गर्मी की सफर की। इस वजह से उन्हें क्या करना चाहिए था, तो अपने रब की इबादत करते या करे जो उस घर का मालिक था। तो जब हम इस आयत पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि रिहला का मतलब होता है सफर और शिता का मतलब होता है ठंड।
اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ٹھنڈ اور گرمی کے سفر کی عادت ہو گئی؟ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے گرمی اور ٹھنڈی کی سفر کی عادت ہو گئی، لیکن سوال ہے لیکن یہی کیوں کہا جا رہا ہے کہ سردی اور گرمی کی سفر کی عادت ہو گئی؟ ہم پر سردیاں آسان ہیں. بے خوف ہو کر آگے بڑھو پوری رفتار سے. تو یہاں سمجھنے والی بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ سردیوں میں نا اکثر دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں لمبی رہتی ہیں، بہت سارے سبزیاں بہت سارے فصلیں اگتی نہیں ہیں، اکثر کئی لوگوں کے کام ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، چوری چکاری کا خطرہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو سردیاں اتنا زیادہ مشکل وقت رہتا ہے، تو اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں حفاظت میں رکھا ہے اور ہر خوف سے محفوظ رکھا اور تمہیں روزگار بھی دیا. تو اس وجہ سے انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ تو اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیسری آیت میں دیتے ہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. تمہیں چاہیے تھا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرتے، اس رب کی عبادت کرتے جس رب کا ایک کعبہ ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، وہ مکہ سے یمن، یمن سے شام کی طرف سفر کیا کرتے، جو سفر مشکل تھا اور ڈاکوؤں کا بھی ڈر تھا، لیکن کیونکہ وہ راستوں میں نام لے لیا کرتے تھے. نہیں جانتے کیا ہم بیت اللہ کے رکھوالے ہیں؟ کہ بھائی ہم لوگ بیت اللہ والے ہیں، ہم تو اللہ گھر کے محافظ ہیں. تو کبھی کوئی ان کو پریشان نہیں کرتا تھا کہ اسی لیے ان کو چاہیے تھا کہ اللہ کی گھر کی عبادت کرتے، بلکہ اللہ کی عبادت کرتے، نہ تو بت پرستش کا. ہماری دعا کو اللہ تک پہنچا دے. خدل کی شان سلامت رہے. اب یہاں پہ جو فے کا استعمال کیا گیا ہے وہ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جیسے کہ سانس لینا اور چھوڑنا، جیسے انسان بیٹھنا اور کھڑے ہونا. لیکن چھوڑو، تم ناشکر ہو گئے تو ہو گئے، کوئی بات نہیں، پر کم سے کم اس نعمت کو تو تم یاد رکھتے. یہ نعمت جس کا تم نام لے لے کر بار بار سفر کیا کرتے تھے، یہ فا اس بات کو ظاہر کرتا ہے. اور جب آپ اگلی بار یہ نماز میں پڑھیں، اس آیت کو محسوس کریں، اس سورت کو محسوس کر کے پڑھیں نماز میں، اور جب یہ پڑھیں گے تو آپ یہ بات یاد رکھیں. یہ کوئی مزیدار بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کوئی ایک ہیوی بات ہو رہی ہے. اللہ ہمیں یہ یاد دلا رہے ہیں کہ تمہاری ان مشکل حالتوں میں نے تمہیں ساتھ دیا ہے. تو ایسے نہیں کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، نہ آپ کو اسے ایک دم زور سے ایک دم محسوس کر کے پڑھنا ہے. اس آیتوں ان سوروں کو آپ کو یہ محسوس کر کے پڑھنا ہے کہ یہ وزندار ایک بات ہو رہی ہے، وزندار ایک لفظ ہے. یہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ تعجب ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنے نعمتیں دے کہ اتنا احسان کیا اور تم بھول گئے اس کو کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کی عبادت کرتے، اس رب کی جس کا نام لے کر تم اتنا بڑا بن گئے. کعبہ کے رکھوالوں کا میرے دربار میں ہمیشہ استقبال ہے. جب ہم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم دیکھیں گے اور زندگی کو دیکھیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی دیکھیں گے، تو تب آپ کو پتا چلے گا کہ سارا کا سارا معاملہ، وہ سارا کا سارا راز اس تیسری آیت میں چھپا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی لگا دی کہ بندہ اپنے رب کی عبادت کرے، ایک توحید پر رہیں، ایک رب کی عبادت کریں. اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں کوئی نہیں، صرف بندہ کو اپنے رب کے پاس ہاتھ اٹھانا ہے اور دعا مانگنا ہے. بیچ میں سوچنے کی بات ہی نہیں ہے کہ میری دعا رب تک کیسے پہنچے گی. وہ رب کا بنایا ہوا بندہ ہے، اس کے بعد رب تک پہنچے گی تو پہنچے گی. تو اسی لیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ بہت ضروری آیت ہے. یہ توحید کا مطلب سکھاتی ہے، جو کہ ہمیں بتاتی ہے صرف اپنے ایک رب کی عبادت کریں، جو کہ اللہ کی عبادت کریں. تو آپ جب ہم یہ تینوں آیتوں کو ملا کے پڑھتے ہیں تو کیا سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تعجب کی بات ہے، قریش کو اتنی زیادہ عادت ہو گئی سردی اور گرمی کی سفر کی کہ وہ اپنے رب کو ہی بھول گئے. انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے، اس رب کی جس کا ایک گھر ہے. اب یہاں سوچنے والی ایک بات ہے کہ قریش یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ارے بھائی کون سی اللہ کی عبادت کریں، ہم نے تو کعبہ کے اندر 360 بت کو رکھا ہے، بتاؤ کون سی کی عبادت کرنی ہے. تو اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چوتھی آیت میں رکھے ہیں، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اب یہاں پر جو الذی کا جو لفظ ہے وہ اصل میں ایک تعارف ہے. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ایک تعارف کر رہے ہیں، جس نے تمہیں کھانا دیا جس وقت تم بھوکے تھے. اب من جوع کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ بھوک، اور خوف یعنی ڈر. اب اس پوری آیت کو فٹافٹ جلدی سے سمجھ لیتے ہیں. چلیے کہ قریش بہت زیادہ مانوس ہو گئے، یعنی آرام دہ ہو گئے سردی اور گرمی کے سفر سے، کیونکہ ایک مشکل سفر تھا. تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے، وہ رب جس نے انہیں کھانا دیا جب وہ بھوکے تھے، وہ رب جس نے ان کی حفاظت کی جب وہ بہت زیادہ خطرے میں تھے. بچے بھوک سے مر رہے ہیں، رحم کر رحم. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو 1400 سال پرانی صورت ہے، اس کے اندر قریش کی بات ہو رہی ہے. میرے کس کام کی ہے یہ؟ میں نے کیا اس سے سیکھنا ہے؟
لیکن کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ ساری امت کے لیے تا قیامت نازل کیا گیا ہے، تو آج ہمارے زندگی میں اس کا متعلقہ یہ ہے کہ سورہ قریش ایک آئینہ ہے، ہمیں یہ سکھاتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں دیتا ہے تب آپ غفلت کے شکار ہو جاتے ہو تو آپ اصل میں قریش کے قوم والے راستے پر چلنے لگتے ہو۔ جیسے مثال کے طور میں آج سے 15 سال پہلے شاید آپ جس پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہوں گے وہ خریدنے کی حیثیت نہیں ہوں گی، شاید آپ کرائے کے مکان میں ہوتے ہوں گے، آج آپ اپنے مکان میں رہتے ہوں گے، شاید آپ کو اتنی اچھی ایجوکیشن ملنا چاہیے تھی لیکن آج آپ کے بچوں کو اس سے زیادہ اچھی ایجوکیشن مل گئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو اب آرام دہ بنا دیا ہوگا، تو اب آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے رب کو جاننے کی کوشش کریں، اس کے ناموں کو جانیں، اس کے نبیوں کو جانیں، اس کی کتاب کو پڑھیں۔ لیکن آپ اور ہم اکثر کرتے کیا ہیں؟ آج ہی پیسہ آ گیا تو گاڑی تھوڑا بڑا لے لیتے ہیں، اور جیسے فلیٹ خریدنا، زمینوں خریدنا، ایسے تمام چیزوں پہ ہم اپنی زندگی فالتو میں گزارتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس دولت ہے تو ہم دوسروں کی زندگی کی دولت پہ کمپیئر کرتے ہیں، اگر ہماری زندگی بہتر ہے تو ہم ان کی زندگی کو رکھ کر کمپیئر کرتے ہیں، اگر ان کے ہاں 4 ویلر ہے تو ہمارے یہاں 4 ویلر کے لیے دیکھتے ہیں۔ ہماری نفس آگے آگے چاہنے لگتی ہے، جو ملا اس کے احسان کو بھول جاتی ہے اور جو رہ گیا اس پر اپنی مایوسی دکھانا شروع کر لیتی ہے۔ جو اللہ رب العزت نے قریشوں کو سوال کر رہے ہیں کہ تعجب ہے تم لوگوں پر، کیا ہمیں ایسا احساس نہیں ہوتا کہ حشر کے میدان میں ہمارا رب ہمیں کہیں گے کہ تعجب ہے میرے نبی کی امت پر، میں نے بے شمار نعمتیں دیا، میرے رحمت کی دروازے میں نے تمہارے لیے مقرر کر دیا لیکن تم نے مجھے نہ پہچان پائے، تم میری رحمت کو نہ پہچان پائے، کہاں ڈھونڈتے رہے دولت کو، کیا ہمیں کبھی احسان کو سوچ پائے؟ تو چھوڑ دیں اب اس دنیا کو تو میں کرنا، کیا حال ہے، بس اب یہاں پیدا ہوئے ہیں ہم لوگ، فلسطین کے بارے میں سوچا ہے کہ کیا حال بیت رہا ہے، انہوں نے کیا قصور کیا، لیکن اللہ جس کو اپنی رحمت دینا چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اور جس کو آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے وہ ڈالتا ہے۔ اپنا رب ہمیں جانتا ہے بہتر ہمارے لیے کیا ہے، تو چھوڑ دیں، اللہ سے مقابلہ نہ کریں۔ امید ہے کہ دا قریش اسٹوری آپ کو مکمل سے سمجھ آ گیا ہوگا۔